تو میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، مغل شہزادے جب عیاش اور آوارہ ہو گئے تو پھر ان کے ہاتھوں سے ملک چھینا جانے لگا. انگریزوں نے اسی کا فائدہ اٹھایا ناجائز اور ملک پہ حملہ کیا. لیکن اس وقت بھی دو بادشاہ ایسے تھے اسلام کے جن کی موجودگی انگریزوں کے لیے بڑی خطرناک تھی. ایک حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ اور ایک نواب سراج الدولہ. ساؤتھ میں ٹیپو سلطان اور بنگال میں نواب سراج الدولہ. آپ یاد رکھیں کہ ٹیپو سلطان جب تک ہندوستان میں رہے انگریز لڑتا تھا ٹیپو سے، سلطان ٹیپو سے، سلطان فتح علی ٹیپو سے انگریز لڑتا تھا. آخر وہ بھی تو مرد تھا، اس کے اندر کون سی ایسی چیز تھی جس کی وجہ سے انگریز خوف کھاتا تھا؟ بہت ساری چیزوں کے ساتھ یہ تھی، سلطان ٹیپو فتح علی کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی تھی. اتنا بڑا بادشاہ کہہ لیجئے اس کو، اتنا بڑا آدمی تھا وہ، لیکن اس کی کبھی تہجد بھی فوت نہیں ہوئی تھی. اور اس کی ماں اتنی پاکیزہ تھی کہ اس کی ماں نے سلطان فتح علی ٹیپو کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا تھا. اس کے والد حضرت حیدر علی ساری زندگی انگریزوں سے لڑتے رہے اور انگریزوں سے لڑتے ہوئے زندگی گزار دی. جس دن حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے تھے اس دن ایک انگریز آفیسر نے ان کی لاش کے پاس کھڑے ہو کے کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے. یعنی جب تک کہ ٹیپو رہا ہندوستان کو انہوں نے ہمارا کہنے کی ہمت نہیں کی. یہ اپنا کردار تھا. ٹیپو سلطان اس شان سے زندگی گزارتے تھے کہ وقت شہادت ان کے گلے میں جو موتیوں کا ہار تھا وہ اس دور کی قیمت کے اعتبار سے 5 لاکھ روپے کا تھا. 5 لاکھ روپے کا صرف اس کا موتیوں کا ہار تھا. اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، اپنے بڑے علماء سے، کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ غوث پاک سے بہت عقیدت رکھتے تھے. انہوں نے اپنی تلوار پر یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ لکھا رکھا تھا. یہ آپ کی تاریخ ہے. آپ اللہ سے کٹے، اولیاء اللہ سے کٹے، آج انجام دیکھو. آپ کہتے ہیں بادشاہ کب تک تھے، باروب کب تک تھے؟ جب تک تمہارے ساتھ روحانی طاقت تھی اس وقت تک تم باروب تھے. اب تمہارے ساتھ روحانیت نہیں ہے، اب تمہارے ساتھ بدعمالیوں کی وجہ سے شیطانیت ہے. اس لیے تمہیں اور ہمیں اپنے سائے سے بھی ڈر لگتا ہے. تو پھر ٹیپو سلطان کی شہادت ہوئی. اب اس پہ بھی بہت لمبی نہیں.